آج بھی گندا پانی آج بھی رہیں گے. گلگت سٹی کے اندر ہیڈ کوارٹر کے اندر یہ حال ہے لوگوں کا. بجلی نہیں ہے ہمارے پاس, پانی نہیں ہے. تو بلدیہ سے لڑ کے آپ کتنے میگا واٹ بجلی بنائیں گے؟ میں بلدیہ سے لڑ کے تو میں نہیں بنا سکتا ہوں, لیکن ہم اب بھی جدوجہد کرتے ہیں, ہم تب بھی جدوجہد کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئیبیکس میڈیا نیٹ ورک کے پروگرام حالات حضرہ میں ہوں آپ کا میزبان فہیم اختر. آج کے پروگرام میں گلگت بلتستان کے ایک اہم ایشو کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے. گلگت بلتستان کو پاکستان کے زیر انتظام آئے ہوئے 72 سال مکمل ہو گئے. 28 اپریل 1949 کو گلگت بلتستان کے مستقبل کا فیصلہ, یعنی کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کے زیر انتظام دینے کا فیصلہ معاہدہ کراچی کے تحت کراچی میں منعقد پایا تھا. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے نوجوان سیاسی رہنما ہے اور جو آمدہ بلدیاتی انتخابات ہیں ان میں امیدوار بھی ہیں. اس فیصلے کو کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی, آج اس فیصلے کی کیا اہمیت ہے, اور جو گلگت بلتستان کی آج بدلتی صورتحال ہے اس میں اس فیصلے کی کیا حیثیت بنتی ہے. میرے ساتھ موجود ہے گلگت بلتستان کے نوجوان سماجی سیاسی رہنما آفاق بالاور. آفاق بالاور سب سے پہلے آپ کو آئیبیکس میڈیا نیٹ ورک میں خوش آمدید. یہ معاہدہ کراچی بیسیکلی ہے کیا اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ سب سے پہلے تو فہیم اختر صاحب آپ کا شکریہ, آئمن کا شکریہ جس نے ہمیں اس خاص اور اہم ایشو پر بولنے کے لیے موقع دیا. دوسری بات یہ ہے کہ جب 1 نومبر 1947 کو ہم نے آزادی حاصل کی اور ہم نے پاکستان سے ریکویسٹ کی کہ آپ آئیں اور گلگت بلتستان کا انتظام سنبھالیں, 16 نومبر کو آئے اور انتظام سنبھالا, تو اس پہ تو ہم خود نالاں ہیں کہ 28 اپریل جب 2 سال کے بعد 28 اپریل 1949 کو ایک معاہدہ کراچی میں بند کمرے میں ہوتا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے اور گلگت بلتستان سے اس کا کون سا یہاں کا نمائندہ کس کو یہاں سے لے کے اس معاہدے کے اوپر دستخط کروائے ہیں. اس معاہدے کے اوپر تین بندوں کے دستخط ہیں, جس میں پاکستان کی طرف سے 2 فریق ہیں. پاکستان کی طرف سے مشتاق کرمانی وفاقی وزیر تھے بیگ محکمہ, اور اس کے علاوہ کشمیر سے سردار غلام عباس تھے, اور جو دوسرے تھے وہ تھے سردار ابراہیم صاحب. ان تینوں نے مل کر گلگت بلتستان کا فیصلہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کو ہم مطلب کشمیر کے ریاست کشمیر کے 2 بندے سردار ابراہیم اور سردار غلام عباس کہ ہم گلگت بلتستان جو ہے وہ انتظامی طور پر پاکستان کے حوالہ کرتے ہیں. اب یہاں سوال بنتا ہے کہ 16 نومبر 1947 سے لے کے 28 اپریل 1949 تک اگر آپ لوگوں نے گلگت بلتستان سنبھالا تو آپ کس آئین کس قانون کے تحت آپ نے سنبھالا؟ یہاں پر سوال یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ 16 نومبر کو جب گلگت بلتستان کا نظم و نسق پاکستان نے سنبھالا تو معاہدہ کراچی کیوں کیا گیا؟ تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کیوں کیا گیا, اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. اس کی تو اگر ضرورت پیش آئی تھی تو گلگت بلتستان کے کسی نمائندے کو کسی سیاسی کسی بندے کو یا یہاں پہ کسی کو راجہ شاہی جیسے بندے کو ہی آپ بلا کے دستخط کرواتے ہیں تو آج تحفظات نہیں ہوتے. گلگت بلتستان کے عوام کو آج گلگت بلتستان کے لوگوں کو آپ بااختیار بنایا جائے. یہاں کے لوگوں کی مرضی سے جو بھی سیٹ اپ دیتے ہیں جہاں بھی وہ کرتے ہیں یہاں کے لوگوں سے کم از کم پوچھا جائے. اس وقت گلگت بلتستان کی اسمبلی نے ایک عبوری صوبے کے حق میں ایک قرارداد بھی منظور کی اسمبلی سے جو متفقہ طور پہ منظور ہوئی, اور اس کے اوپر کام بھی چل رہا ہے. وفاقی حکومت ہے اس کی جانب سے کچھ خطوط بھی آئے ہیں گلگت بلتستان حکومت کے لیے. تو یہ فیصلہ گلگت بلتستان کا اپنا ہے. دیکھیں یہ اس اسمبلی پہ لازم و ملزوم ہے کہ جب بھی کوئی بھی یہاں پہ ایک وفاقی جماعت کی یہاں پہ حکومت بنتی ہے تو اس پہ لازم و ملزوم ہے کہ وہ سب سے پہلے جو یہاں پہ متفقہ قرارداد پاس کروائے گی وہ عبوری صوبے کی ہی ہوگی. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی دفعہ مسلم لیگ نون نے بھی کروایا تھا عبوری صوبے کا اس میں عبوری صوبہ ہی تھا. تب بھی عبوری صوبہ تھا, اس دفعہ بھی عبوری صوبہ ہے. اس وقت سرتاج عزیز کمیٹی چل رہی ہے, اس وقت سرتاج عزیز کمیٹی چلی, اس دفعہ کوئی اور کمیٹی چلے گی اور یہ 5 سال ایسے گزر جائیں گے. ہونا کچھ نہیں ہے. اگر اس قرارداد کے جو متن ہے اس سے آپ کو اتفاق ہے؟ نہیں, اس قرارداد کے متن سے مجھے کیسے وہ اتفاق ہوگا. اس قرارداد اس اسمبلی کے اندر موجود ممبران جنہوں نے متفقہ طور پر اس کو پاس کیا ہے
وہ نہ خود اس پہ اتفاق کرتے ہیں، نہ انہوں نے اس بل کو دیکھا ہے کہ اس بل میں لکھا کیا ہے. نہیں وہ تو ان کے سامنے فولڈر پہ آیا تھا نا، فولڈر اسمبلی کا ایک طریقہ کار ہے نا. عبوری صوبہ دیکھو، عبوری صوبہ دنیا میں کہیں پایا نہیں جاتا ہے. اب عبوری صوبہ کس طرح کا بن رہا ہے؟ دنیا میں تو مسئلہ کشمیر بھی نہیں ہے، دنیا میں صرف ادھر ہی ہے. ہم آپ کے شاپ میں کچھ دیکھنا چاہتے ہیں. کیا آپ کو اپنے فرش کے لیے نرم اور ملائم کارپیٹس کی ضرورت ہے، یا اپنے لاؤنج کو خوبصورت بنانے کے لیے نفیس صوفوں کی تلاش؟ دنیا کے سب سے خوبصورت ایران، ایجپٹ، ترکی کے قالین ہوں، یا آپ کے بچوں کے کھیلنے کے لیے بین بیگ، ماسٹر ملٹی میٹریس اور بھی بہت کچھ صرف اور صرف ہمارے ہاں. واقعی یہاں پہ تو سب کچھ موجود ہے. ہاں واقعی اچھی چیزیں ہیں یہاں پہ، کوالٹی کی چیزیں ہیں. تو اس کو ایشو اس کو ریزالو کرنے کے لیے ان لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے نا. اب نہیں، اس وقت گلگت بلتستان کا فیصلہ ہے نا. امجد صاحب نے اس کو کوئی ہفتہ سے 10 دن اس کو ڈیلے کروایا. ڈیلے کرنے کے بعد اس نے جا کے اس پہ سائن تو کیا، لیکن اب امجد صاحب نے پہلے اپنے ایک میڈیا اس میں ٹاک میں کہا کہ میں تب تک سائن نہیں کروں گا جب تک وہ بل وہ جو پورا عبوری صوبے کا جو وہ ہے پیکیج ہے کس طرح کا مل رہا ہے. وہ پیپلز پارٹی کا جو آن ریکارڈ جو سٹیٹمنٹ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ گلگت بلتستان کے عبوری صوبے کے حق میں جو قرارداد آئے گی وہ صرف حکومت لے کے نہ آ جائے، متفقہ طور پر تمام جماعتیں لے کے آئیں گے، اور جب یہ ہوا تو انہوں نے اسمبلی میں ہمارا یہ کہنا ہے کہ وہ عبوری صوبے کی ہم بھی حمایت کریں گے، وہ ہمیں لا کے تو دکھائیں گے عبوری صوبے کے قرارداد کے متن سے میں بات کر رہا ہوں. اس قرارداد کی ہم تو اتفاق نہیں ہے، وہ نہیں کرتے ہیں. عبوری صوبے سے کیا اختلاف ہے؟ عبوری صوبے سے یہ اختلاف ہے کہ ہم دیکھیں نا، یا تو صوبہ بنتا ہے یا صوبہ نہیں بنتا ہے. عبوری نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہمارا تو یہ ڈیمانڈ ہے کہ جس طرح کشمیر طرز کا سیٹ اپ ہے ہمیں اس طرح کا سیٹ اپ دیا جائے. نہ پاکستان نہ ریاست کشمیر طرز کا سیٹ اپ بھی تو یہی ہے نا، نہ ریاست ہے نہ وہ پاکستان ہے. نہیں سر، اس میں فرق ہے. سر فرق یہ ہے کہ دیکھیں نا، آپ کا صوبے بننے سے ریاست پاکستان کو بھی نقصان ہے، کشمیر کو بھی نقصان ہے، گلگت بلتستان کی عوام کو بھی اور یہاں کے خطے کو بھی نقصان ہے. عبوری سیٹ اپ میں نقصان کسی کو بھی نہیں، اس میں کشمیر طرز سیٹ اپ میں نقصان کسی کو بھی نہیں ہے. کشمیر کو بنایا جس اسی طرح ہمیں بھی بنایا جائے. تو عبوری سیٹ اپ کے اندر آپ کے اسپیشل سٹیٹس کو محفوظ کرنے کے ساتھ صوبائی کیا اس کو وفاقی میرے سطح پر 3 سوالات ہیں. اگر یہ 3 سوالات وہاں اندر وہ ہاں ہیں تو ہمیں صوبے سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ان 3 سوالات ہمارے یہ ہیں کہ کیا عبوری سیٹ اپ بننے کے بعد خالد خورشید وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ خالد خورشید سے مراد میرا گلگت بلتستان کو کوئی بھی بیٹا ہے بن سکتا ہے. ایک، کیا عبوری صوبہ بننے کے بعد ایڈوکیٹ نذیر سینٹ کا چیئرمین بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے، تو مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر عبوری صوبے بننے کے بعد جیسا پنجاب ہے ویسے گلگت بلتستان کو یہ لوگ چلا رہے ہیں چلائیں گے تو مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے. اور سینٹ کی جتنی تقسیم ہوتی ہیں سیٹیں اس حساب سے گلگت بلتستان کو سیٹیں ملتی ہیں تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ ہم سب سے پہل کریں گے. اس میں پھر آپ کا اپنا موقف کیا ہوگا جو آپ بطور قوم پرست لے کے چل رہے ہیں اس وقت؟ مطلب کس چیز میں؟ گلگت بلتستان کی اسپیشل سٹیٹس کے حوالے سے. اسپیشل سٹیٹس کو ہم مانتے نہیں ہیں نا. ہم تو کہتے ہیں یا تو پورا صوبہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اگر پھر بھی یہ عبوری صوبے کی طرف چل رہے ہیں تو میرے یہ 3 سوالات ہیں. اگر خالد خورشید وزیر اعظم بن سکتا ہے تو مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر ایڈوکیٹ نذیر سینٹ کا چیئرمین بن سکتا ہے تو مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر سینٹ کی جتنی سیٹیں سب کے منصفانہ تقسیم ہیں برابری کے طور پر اتنی گلگت بلتستان کو ملتی ہیں تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس ساری صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بلدیہ کا الیکشن لڑنا چاہیے؟ مجھے تو لڑنا چاہیے. کیونکہ اس اسمبلی کا کام کلوٹ بنانا نہیں ہے، روڈ بنانا نہیں ہے، کھمبے لگانا نہیں ہے. پالیسیز ہے، امپلیمنٹیشن ہے. ان کا کام آئین سازی ہے، قانون سازی ہے. اور اس کی آئین تو وہاں پہ بنتا ہے اور اس کو مطلب یہاں کا گلگت بلتستان کی قانون سازی کی طرف یہ ان کا کام ہے. یہ اپنی طرف جائیں گے تو یہ جو کلوٹ سازی ہے یہ ہم کریں گے. تو ڈی سی بھی کرتا ہے.
डीसी से पूछने वाला कोई नहीं है। मेरी जो वो थी, आप एडीपी उठाए ना, उनको आपको नज़र आएगा। मेरी जो चीफ कोर्ट में जो मेरा पूरी वो थी एडिट थी, वो इस बारे में थी कि बल्दियाती इंतखाबात से ज़्यादा जो मैंने ज़ोर दिया था वो मैंने यही दिया था कि 10-15 सालों में जो बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए हैं इनका बजट डीसी के पास होता है। तो मैंने ये कहा था कि उसका एडिट करवाया जाएगा कि ये 10-15 साल का जो बजट गया है वो कहाँ गए हैं। डीसी साहब और एस साहब ने तो 4 चौक चौराहे बनाकर बजट को ख़त्म कर दिया। उन चौक चौराहों से मैं क्या करूं? हमारी गलियां, हमारे पानी, आज भी हमारे जो आप गलियां देखेंगे तो आप मतलब गंदा पानी भी पी रहे हैं आज भी लोग, आज भी गंदा पानी आज भी पी रहे हैं। गिलगित सिटी के अंदर, हेड क्वार्टर के अंदर ये हाल है लोगों का। बिजली नहीं है हमारे पास, पानी नहीं है। तो बल्दिया से लड़ के आप कितने मेगावाट बिजली बनाएंगे? मैं बल्दिया से लड़ के तो मैं नहीं बना सकता हूँ, लेकिन हम अब भी जदोजहद करते हैं, हम तब भी जदोजहद करेंगे बल्दिया में रहते हुए। बहुत शुक्रिया आफाक बालावर साहब, गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान सियासी रहनुमा है, अपने आइनी हुकूक और अबूरी सूबे के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।